اب ہم آتے ہیں دوسرے پروسیس کی طرف، دوسرے سٹیپ کی طرف. تدبر کیسے کرنا ہے؟ پہلے ہم نے سٹیپ سمجھ لیا کہ ایک مناسب وقت چوز کرنا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسرا سٹیپ کیا ہے کہ ذہنی طور پر انسان تیار ہو جائے، یعنی ایک کانشیسنس ہو، ایک شعور ہو، ذہنی طور پر انسان ریڈی رہے کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں. تو ذہنی طور پر کس چیز کی تیاری کرنی ہے، یعنی کیا چیز آپ نے اپنے ذہن کو، کس چیز کے ساتھ اپنے آپ کو، ذہن کو تیار کرنا ہے. پہلی چیز یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ اس کا کلام ہے جو مجھے سب سے بڑھ کر محبوب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ. تو یہ کلام بھی محبوب ہے، اور جس کا کلام ہے وہ بھی سب سے بڑھ کر ہے، محبوب ہے. تو یہ اللہ کا کلام ہے. یعنی جب انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اس کے کلام کو سب سے زیادہ اہمیت بھی دیتا ہے اور عظمت بھی دیتا ہے، اس کی تعظیم بھی کرتا ہے. تو یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ نے حقیقتاً، واقعی اللہ تعالیٰ نے یہ کلام فرمایا ہے. تو کتنا بابرکت کلام ہے یہ. یعنی جب انسان کو یہ شعور ہوگا کہ وہ جو پڑھ رہا ہے وہ اللہ کا کلام ہے، تو اس کی اہمیت اور اس کے دل میں ایک عجیبی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. دوسری چیز جو آپ نے اپنا ذہن تیار کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ مخاطب ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی آپ سے، رسول کی زبانی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مخاطب کر رہا ہے. یہ تدبر میں بہت بڑی رکاوٹ کھڑی ہو جاتی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ فلاں اور فلاں کے بارے میں بات کر رہا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں بات کر رہا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے مخاطب ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ صحابہ سے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ان سے مخاطب ہے. اللہ تعالیٰ مطلب یہاں پہ میرے لیے کچھ نہیں ہے، تو لہٰذا وہ ایسی پڑھ کے ایک برکت کے طور پر وہ پڑھ کے گزر جاتا ہے. نہیں، ہر آیت آپ یہ سمجھے کہ آپ سے مخاطب ہے. حتیٰ کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے، مثال کے طور پر والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی، سورہ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسپیسیفکلی مخاطب فرما رہے ہیں. تو ہم یہاں پہ بھی اس کو پرسنلائز کر سکتے ہیں، یعنی ہم یہاں پہ بھی یہ ذہن بنا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ مجھ سے مخاطب ہے کہ تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا ہے. تو انسان جو ہے وہ چاہے وہ اہل کتاب سے اللہ تعالیٰ مخاطب فرما رہے ہو، اہل کتاب کے بارے میں خبر دے رہے ہوں، تو انسان کو ہر آیت میں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی مجھ سے مخاطب ہے. جب بعض لوگ اس میں کنفیوز رہتے ہیں یا کوشچن کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں سے مخاطب ہیں تو یہ میرے ذہن میں کیسے آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو خاص طور پر، یا اللہ تعالیٰ منافقین کو خاص طور پر خطاب فرما رہے ہیں، یا منافقین کو ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے، یا منافقین کو وعید سنائی جا رہی ہے. تو یہ میں کیسے تصور کر لوں کہ یہ کلام میرے لیے ہے؟ یعنی بہت سے لوگوں کو یہ سوال آتا ہے. دیکھیں جی، یہ بات تو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ قرآن سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے بھیجا ہے. آپ اس سے کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہر آیت میں آپ کے لیے کوئی نہ کوئی درس ہے. گویا کہ آپ یہ ذہن بنا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ڈائریکٹ خطاب کیا، اور آپ سے، مثال کے طور پر ایسا ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پر یوں سمجھیں کہ میں آپ سے کوئی بات کر رہا ہوں، لیکن میں بات منافقین کے بارے میں کر رہا ہوں، میں بات اہل کتاب کے بارے میں کر رہا ہوں، میں بات فلاں قوم کے بارے میں کر رہا ہوں، لیکن فلاں قوموں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، لیکن بات آپ سے کر رہا ہوں. تو اس چیز کو ذہن میں بٹھائیں کہ بات آپ سے کی جا رہی ہے. ہاں، فلاں منافقین کے بارے میں کی جا رہی ہے، فلاں اہل کتاب کے بارے میں کی جا رہی ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ یا اللہ تو ہم سے منافقین کے بارے میں بات کیوں کر رہا ہے، اور یا اللہ تو ہم سے اہل کتاب کے بارے میں تو مجھ سے کیوں مخاطب ہے؟ میں تو مسلمان ہوں، میں تو، اللہ تو مجھے حفاظت فرما کہ میرے دل میں نفاق ہے، تو مجھ سے مخاطب کیوں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ منافقوں کے بارے میں مجھے خبر دے رہا ہے، ڈائریکٹلی مجھ سے خطاب فرما رہا ہے. اس میں دو میسیجز ہیں. ایک تو یہ کہ آپ یہ چیک کر لیں کہ کہیں آپ منافق تو نہیں ہیں، کہیں آپ اس خطاب میں ڈائریکٹلی تو انوالو نہیں ہو رہے، ٹھیک ہے؟ دوسرا یہ کہ اگر آپ نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کا شکر کریں، اور اگر آپ ہیں تو آپ ڈر جائیں اور ہل جائیں اور اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں، اللہ تعالیٰ سے نجات مانگیں، اللہ تعالیٰ سے حفاظت طلب کریں. تو یہ ڈائریکٹلی آپ کو ہی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ آپ سے خطاب فرمایا دوسری قوموں کے بارے میں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ بات بڑی اہم ہے.
ذرا غور کرنا کہ تم اس میں تو نہیں ہو. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ شعور انسان آسانی سے یہ پیدا کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ہم سے خطاب فرما رہے ہیں, اگرچہ کس کے بارے میں بھی بات کیوں نہ کر رہا ہو. اگر صحابہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ صحابہ کے بارے میں گویا ہمیں بتا رہے ہیں, اور گویا اللہ تعالیٰ یہ پیغام ہمیں دینا چاہ رہے ہیں کہ بھائی صحابہ کی طرح بنو, ایمان صحابہ کی طرح لاؤ, صحابہ جیسی صفات پیدا کرو, صحابہ جیسی تعظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیدا کرو. تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ میسج دینا چاہ رہے ہیں اگر دوسری قوموں کے بارے میں ہم سے مخاطب ہیں تو اگر یہ انسان یہ کیفیت پیدا کر لے کہ اللہ ڈائریکٹلی مجھ سے کانورسیشن کر رہا ہے, اللہ ڈائریکٹلی مجھ سے مخاطب ہے, تو اس کی ایک عجیب ہی دل پہ کیفیت ہوتی ہے, اور واقعی اس کا دل پہ ایک عجیب ہی اثر ہوتا ہے. پھر ذہنی تیاری میں ایک اور پوائنٹ بھی آتا ہے, اور وہ ہے استعاذہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ جب تم قرآن پڑھنے لگو, یعنی قرآن پڑھنے سے پہلے تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ, اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرو شیطان مردود سے. تو لہٰذا یہ ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ میں قرآن پر تدبر نہیں کر سکتا جب تک کہ میں اللہ کی پناہ میں نہ آ جاؤں. یعنی میں بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ نہ ہو جاؤں, میں اپنے آپ سے بہت زیادہ obsessed نہ ہوں کہ میں تو سب کچھ کر سکتا ہوں, میں تو بڑا ذہین ہوں, میں تو اللہ کا کلام سمجھ سکتا ہوں اور میں اس پہ غور و فکر کر سکتا ہوں. نہیں, میں کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کی پناہ نہ ہو. تو اللہ مجھے تو اپنی پناہ دے اس شیطان مردود سے, تاکہ میں تیرے کلام پر غور و فکر کر سکوں. اور واقعی جب انسان قرآن پڑھنے سے پہلے اور تدبر کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دل و جہاں سے پڑھے گا, تو اور اس عاجزی کے ساتھ پڑھے گا کہ اللہ اس کی مجھے بہت ضرورت ہے, میں خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتا جب تک کہ تو نہ چاہے. تو اس فقر اور اس ڈپینڈنسی کو انسان جب شو کرے گا تو واقعی اللہ تعالیٰ کی اس کو پناہ ملے گی, اور جب اللہ کی پناہ ملے گی تو انسان اچھے طریقے سے اور صحیح طریقے سے قرآن میں تدبر کر سکے.